انسانوں کے نام افزار ریحان۔ کیا بلاول نے پاکستان کی تذلیل کروائی؟ ہماری زبان میں ایک محاورہ ہے، چور کی داڑھی میں تنکا۔ شکر ہے ابھی تک ہمارے کسی مولوی نے اس نوع کا فتویٰ نہیں داغا کہ اس قدیمی محاورے میں داڑھی مبارک کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ اس محاورے کا مطلب ہے کہ جو مشکوک ہوتا ہے، بات بھلے ادھر ادھر یا اشاروں کنایوں میں بھی کرو، اس کو بنک پڑ جاتی ہے اور وہ تاڑ دیتا ہے کہ در حقیقت یہ اشارے اسی کی طرف ہو رہے ہیں۔ اور اگر کسی قابل کھوجی نے کھرا ناپا تو اس نے جھوٹ سے جو ملمہ کاری کر رکھی ہے، اس کی کلی کھل جائے گی یا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO بنیادی طور پر سینٹرل ایشیائی ممالک کی تنظیم ہے، جس میں رشیا، چائنا اور انڈیا جیسے طاقتور ممالک کے ساتھ پاکستان جیسا غریب ملک بھی شامل ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا بنیادی مقصد ممبر ممالک کے درمیان علاقائی تجارت، ایکسپورٹ اور امپورٹ کو فروغ دینا ہے، جس کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ بھی اوبویسلی اس تنظیم کا ہدف ہے، کیونکہ تقریباً اس کے ہر اجلاس میں اس نوع کا اظہار خیال معمول کا حصہ ہے۔ چند ماہ بعد اگست میں انڈین کیپٹل دہلی وزیر اعظم مودی کی قیادت میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے، جس کی تیاری کے لیے ممبر ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس فطری نظاروں سے مالا مال انڈین تفریح و سیاحتی مقام گوا میں رکھا گیا تھا، جس میں پاکستان کو بھی معمول کا دعوت نامہ بھیجا گیا۔ یہاں یہ امر واضح رہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم ممبر ممالک کے درمیان موجود دو طرفہ تنازعات کو حل کرنے کا پلیٹ فارم قطعی طور پر نہیں ہے، اور نہ ہی اس نوع کے ایشوز اس میں کبھی اٹھائے گئے ہیں۔ چائنا اور انڈیا کے بیچ موجود شدید تنازعات کا کس کو علم نہیں ہے، جن پر آئے روز سرحدی جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سینٹرل ایشیائی ممالک میں بھی اس نوع کے علاقائی باہمی تنازعات کی موجودگی سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اس نوع کی الجھنوں کے لیے یہ پلیٹ فارم نہیں ہے۔ البتہ ٹیررزم یا دہشت گردی ایک ایسا نسور ہے جس کی تکلیف دنیا کی ہر امن پسند قوم کو ہے، اور یہ افریط یا بلا بالعموم تجارتی سرگرمیوں میں خلل کا باعث بھی بنتی چلی آ رہی ہے۔ اس لیے باشعور دنیا کا یہ معمول بن چکا ہے کہ جب بھی کسی بین الاقوامی تنظیم کی کانفرنس ہوتی ہے تو ٹیررزم کی مذمت یا سرکوبی کے لیے کاوش کی خواہش لازم خیال کی جاتی ہے۔ موجودہ انڈین وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر ایک تجربہ کار اور منجھے ہوئے سفارتکار کی پہچان رکھتے ہیں۔ وہ چائنا میں تادیر انڈیا کے سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ اگر وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں ٹیررزم یا آتنکواد کے خلاف بول رہے تھے تو اس سے چور کی داڑھی میں تنکے کی طرح آخر ہمیں کیوں تکلیف ہو گئی؟ کیا دہشت گردی یا آتنکواد ہماری چھیڑ ہے؟ آخر دنیا کا کون سا بین الاقوامی پلیٹ فارم ہے جہاں ٹیررزم کے خلاف گزشتہ 3 دہائیوں سے اس نوع کی تقاریر اور بحثیں نہیں ہو رہی ہیں؟ اگر اسی اسلوب میں انڈیا یہ ایشو اٹھائے تو کسی کے پیٹ میں بھی مروڑ نہیں اٹھنا چاہیے۔ ایک برائی پوری انسانی برادری کے لیے لعنت ہے، تو آخر ہم اس کا اشارہ ہمیشہ اپنی طرف کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ نفسیاتی مریض کی طرح ہم اپنی صفائیاں پیش کرنے لگتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹیررسٹ نہیں ہیں، نہ اس کی پیداوار کرتے ہیں اور نہ اس کے سہولت کار ہیں۔ بات یہاں تک ہو تو چلیں پھر بھی کوئی ایشو نہیں۔ ہم اس سے آگے بڑھ کر جواباً اقوام دیگر پر کیچڑ کیوں پھینکنے لگتے ہیں؟ ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ البتہ انڈیا کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس نے کشمیر کو جیل خانہ بنا دیا ہے، انسانی حقوق تباہ ہو گئے ہیں۔ بیچارے کشمیری وہاں آزادی سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ BJP اور RSS دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ ہندوستان میں اقلیتوں پر مظالم ڈھا رہی ہیں۔ وہ ہم پاکستانیوں کو ہی نہیں، تمام مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ اسی رو میں بہتے ہوئے ہمارے اعلیٰ عہدوں پر براجمان لوگ اسرائیل پر بھی بے وجہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہ کہ اسرائیل اور یہودی دہشت گرد ہیں، دنیا کو ہماری دہشت گردی نظر آتی ہے تو یہود و ہنود کی کیوں دکھائی نہیں دیتی ہے؟ اقوام متحدہ بھی امریکہ کی لونڈی ہے جو ہر وقت بیچارے مسلمانوں کے پیچھے پڑی رہتی ہے، انہیں دہشت گرد بنا کر پیش کرتی ہے، پورا مغرب اسلاموفوبیا کا شکار ہے وغیرہ۔ یہاں کوئی باز میر انصاف پسند پترکار اگر یہ پوچھے کہ مہاراج آپ کو انڈین کشمیر میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں نظر آتی ہیں اور یہ کہ وہ وہاں اپنی عبادات یا نمازیں بھی ادا نہیں کر سکتے، تو ذرا آگے سنکیانگ کے مسلمانوں کی حالت زار پر بھی کچھ لب کشائی فرما دیں۔ ان کے انسانی حقوق اور نماز روزے یا عبادات پر پابندیوں کے متعلق بات کرنے سے پہلے تمہاری زبانیں کیوں گونگ ہو جاتی ہیں؟ انڈیا پر آپ لوگ لاکھ تنقید کر لیں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ اقوام عالم میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت تسلیم کی جاتی ہے، مشرق و مغرب میں جس کا احترام ہے؟ 370 پاکستانی آئین نہیں، انڈین آئین کی شق تھی، جسے رکھنے یا تحلیل کرنے کا حق انڈین پارلیمنٹ کو ہے۔ کیا کسی دوسرے ملک کا یہ حق مانا جا سکتا ہے کہ وہ اس کی آئینی شکوں میں ترامیم کروائے؟ اس اصول کے تحت تو پوری دنیا کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ ہمارے پاکستانی آئین سے ایسی تمام شکیں ختم کرنے کا تقاضا کرے جو UN ہیومن رائٹس چارٹر سے ٹکراتی ہیں، جن کی پابندی کا ہم نے اقوام عالم سے تحریری عہد کر رکھا ہے۔ اس تحریری عہد نامے میں اس نوع کے ضوابط شامل ہیں کہ ہمارے ملک کے شہریوں کا یہ بنیادی حق ہے
کہ وہ کوئی بھی مذہب رکھیں، تبدیل کریں یا چھوڑ دیں، یا اپنے ضمیر اور عقیدے کے مطابق اپنی جو بھی عبادات ہیں ان پر آزادی سے عمل درآمد کریں۔ کیا ہمارے آئین میں اس کے برعکس ضوابط کی بھرمار نہیں ہے؟ کیا ہم انڈیا کا یہ حق مانیں گے کہ وہ UN ہیومن رائٹس چارٹر پر ہمارے دستخطوں، ہمارے وعدوں یا عہد ناموں کو یاد دلاتے ہوئے یہ تقاضا کریں کہ ہم اپنے آئین سے فلاں شکوں کو ختم کر دیں؟ درویش کے اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں، سیاستدانوں، صحافیوں، مذہبی فرقہ پرستوں اور بالخصوص طاقتور مہربانوں کی خدمت میں التماس یا گزارش ہے کہ براہ کرم آج کے نئے ہندوستان، انڈیا یا بھارت کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ یہ مہاتما گاندھی یا پنڈت نہرو جیسے سادھوؤں یا فلاسفروں کا ہندوستان نہیں ہے جو ہمدردی اور مہربانی میں اپنی قوم کو تج کر بھی آپ پر نوازشات کر دیتے تھے۔ مہاتما گاندھی جب کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان میری دو آنکھیں ہیں، اور جب وہ سادھو عاجزی کی سطح تک چلا جاتا تھا کہ اے مسلمانوں، اگر آپ لوگ ہم ہندوؤں کی گردنیں کاٹ کر مطمئن ہوتے ہو تو ہماری یہ گردنیں بھی حاضر ہیں، تم انہیں کاٹتے تھک جاؤ گے مگر اتحاد و امن کے لیے یہ گردنیں پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ یہ پنڈت نہرو جیسے لکھاری اور دانشور تھے جو اس خطہ ہند میں امن و سلامتی کے پھول کھلانے کے لیے عاجزی، دریا دلی اور مسلم نوازی کی آخری حدیں بھی پار کر جاتے تھے۔ میرے پاکستانیوں، اس حقیقت کو مت بھولو کہ آج اگر انڈیا میں پاکستان سے بھی زیادہ مسلمان بس رہے ہیں تو یہ کسی جناح یا لیاقت کی قابلیت نہیں ہے۔ انہوں نے تو ٹو نیشن تھیوری کے نام پر جو آگ لگائی تھی اور ہندو مسلم منافرتوں کی جو سونامی اٹھائی تھی، اگر دوسری طرف اسی طرح کے لوگ قیادت کر رہے ہوتے تو ان منافرت بھرے نعروں اور شر انگیز حرکتوں کے باعث آج پورے انڈیا میں کہیں مسلمانوں کا نام و نشان دکھائی نہ دیتا۔ کسے معلوم نہیں کہ یہ لاہور صدیوں سے ہندوؤں کی ملکیت تھا، پارٹیشن کے وقت بھی 85% ہندو پراپرٹی تھی، مگر آج یہاں ڈھونڈے سے بھی ان جائیدادوں کا کوئی ایک مالک ہندو دکھائی نہیں دیتا، جبکہ بلی ماراں اور نظام الدین سمیت پورے دلی میں آج بھی مسلمان پوری پھون پھاں کے ساتھ چھائے ہوئے ہیں۔ تو اس کا اچھا یا برا تمام تر کریڈٹ مہاتما گاندھی اور پنڈت نہرو کو جاتا ہے، جنہیں تم اپنی سلیبس کی کتابوں میں مکار اور دھوکے باز لکھتے ہو، اور یہ زہر نو نہالوں کے ذہنوں میں انڈیلتے ہوئے ذرا شرم محسوس نہیں کرتے ہو۔ بی جے پی اور نریندرا مودی کی قیادت میں آج کا انڈیا اصلاح حاصل دیالو پن سے تائب ہو کر حقائق کی دنیا میں آ چکا ہے۔ وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ جھگڑالو لوگوں کے نخرے اٹھانے سے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے، شیطانی آنت بن کر مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کوئلوں کے بھوپال جیسی دریا دلی سے ہم باز آئے۔